बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 6 जून और बुध का दिन है। 3-4 खबरें आपकी नज़र से गुजरी होंगी, उसके पस मंज़र के हवाले से हम बातचीत करेंगे। एक तो साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये कहा कि इमरान खान को एक पेशकश की गई कि आप मुल्क से बाहर चले जाएँ तो मामला सारे ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुल्क से बाहर जाने से इनकार कर दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक पहलू इसका बताया है, लेकिन अभी आहिस्ता-आहिस्ता आरिफ अलवी साहब ज्यों-ज्यों वक़्त गुज़रेगा तो और बहुत सारी बातें वो बताएँगे। क्योंकि जब वो सदर मुमलिकत थे उस वक़्त वो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो है वो पैगाम रसानी का काम भी कर रहे थे, और बहुत सारी कुछ मुलाकातों का तो इमरान खान ने भी एतराफ़ किया कि वो मुलाकातें हुई थीं, और कुछ अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी तक जो सोर्सेज़ के ज़रिए से चल रही हैं बातें, लेकिन वो अभी तक जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं वो उसे खुल के ऊपर बात नहीं कर रहे। तो अब आरिफ अलवी साहब जो पब्लिक गैदरिंग के अंदर आ चुके हैं, बातचीत कर रहे हैं, सियासी इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, बड़े खुल के बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर वो कुछ और बातें भी कर सकते हैं, और वो कौन सी बातें हो सकती हैं, ये बड़ा अहम पहलू होगा जिसमें हम कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। दूसरा एक अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने जो इख्तिलाफी नोट है अपना वो जारी किया है, और ये इख्तिलाफी नोट वो उस मामले में है कि जब नैब की तरमीम के हवाले से जो अपीलों की समाअत थी उसमें इमरान खान खुद पेश हुए और उन्होंने कहा था वो दलाइल देंगे, और फिर के पी के जो एडवोकेट जनरल है उनकी जानब से दरख्वास्त भी दी गई थी कि ये क्योंकि मामला पब्लिक इम्पोर्टेंस का है और ये पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग इसकी चल रही थी और 2 समातें जो है बराह रास्त दिखाई गई हैं। अब जब इमरान खान जो है कि वो ऑनलाइन इस हियरिंग के अंदर शामिल हुए हैं तो फिर उसको बंद कर दिया गया लाइव स्ट्रीमिंग। उस हवाले से उन्होंने बाकायदा एक पिटीशन फाइल की थी, दरख्वास्त दी थी, और उसके ऊपर 4 जजेस ने बशमुल चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब, उन्होंने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, और वो मुख्तलिफ खदशात के ऊपर, इम्कानात के ऊपर जो है कि वो रद्द की गई कि इम्कान था कि कहीं ये पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए इस्तेमाल ना हो जाए मामला। और फिर जो बाद में हियरिंग हुई और उसके अंदर इमरान खान साहब ने एक जो दूसरी हियरिंग थी उसके अंदर उन्होंने जो अपना मुख्तसर स्टेटमेंट भी दिया, उस स्टेटमेंट का हवाला भी देकर उस स्टेटमेंट से पहले ये फैसला कर लिया था चीफ जस्टिस साहब ने और बाकी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कि ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई उनको उस फैसले के अंदर कोट किया गया। इम्कानात, कानून और आइन की बजाय इम्कानात के ऊपर जो है वो फैसला दिया गया था। आज जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने जो इख्तिलाफी नोट जारी किया है उसके अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और खुद चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ा साहब की जो अपने डिसीजंस हैं या उनको एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बताया, उन ग्राउंड्स को बताया कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर ये केस बनता था लाइव स्ट्रीमिंग का, और फिर उसी के अंदर उन्होंने बहुत सारी और पाकिस्तान की जो सियासी, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और जुडिशल हिस्ट्री है उसके तनाजुर के अंदर चीज़ों को बयान किया। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का, बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, इन तमाम सियासी रहनुमाओं की जमातों के साथ जो कुछ हुआ, और अब जो कुछ इमरान खान और उनकी जमात के साथ किया जा रहा है, इस सारी सूरत हाल को उन्होंने जो है कि अपने इस फैसले के अंदर कलमबंद किया है, और ये कहा है कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मत तारीख है कि जिसमें एस्टैब्लिशमेंट या जो नैब जैसे इदारे जो हैं कि इनको इस्तेमाल किया जाता है और सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए, सियासी इंजरिंग के लिए, और इसमें इलेक्टेड वज़ीर आज़म को जो है जेलों में डाला जाता है, उनकी तज़ीक की जाती है, और बदकिस्मती से इसमें जो है कि अदलिया जो है कि वो भी कहीं ना कहीं वह इस्तेमाल होती रही है। तो अब ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अंदर जनरल बाजवा का भी उन्होंने तज़किरा किया कि जिसका इमरान खान के एक इंटरव्यू का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो सुपर किंग थे जनरल बाजवा, और हुकूमत के बहुत से मामलात के अंदर उनकी मुदाखलत थी। फिर नवाज शरीफ साहब का भी हवाला दिया गया इस फैसले के अंदर कि नवाज शरीफ भी कहते थे कि बाजवा की जो सियासी अमूर, हुकूमती अमूर के अंदर मुदाखलत, और फिर जनरल बाजवा की अपना जो है कि रिटायरमेंट से पहले जो है कि उन्होंने जो GSU के अंदर शोदा की एजाज़, शोदा के जो वर्सा के एजाज़ में जो तकरीब की गई थी उसके अंदर जो खिताब किया था, और उसमें भी उन्होंने इतराफ़ किया कि सियासी अमल के अंदर जो है कि वो मुदाखलत करते रहे जो सारी मामलात हैं। तो इस तनाज़ुर के अंदर जो है ये फैसला किया गया, और फिर इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो गवाही दी गई वो ये दी गई कि इस वक्त नो डाउट कि इमरान खान और उनकी जमात जो है वो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान के अंदर, और इमरान खान जो है कोई एक आम आदमी है, एक आम कैदी नहीं है, बल्कि वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और सबसे बड़ी जमात उनकी है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके पाकिस्तान में उनके हैं। तो इसलिए
جو کانسٹیٹیوشنل 184(3) اور پھر جو پبلک امپورٹنس کے کیسز کے حوالے سے خود چیف جسٹس صاحب کا اپنا فیصلہ، اور جو رولز آف بزنس بنائے گئے تھے سارے، اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے یہ سب کچھ طے کیا تھا، اس ساری حوالوں دے کر انہوں نے کہا کہ یہ لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے تھی. تو انہوں نے کوئی امکانات اور اس چیز کو نہیں جواز بنایا، وہ لیگل گراؤنڈز بیان کی تھی. اس لیے اس کیس کے اوپر جو ہے کہ نون لیگ کے حلقے جو ہے تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن اطہر من اللہ صاحب یہ وہی ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو اس وقت پھر جب ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بیمار ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہے، تو پھر انہوں نے چھٹی والے دن بھی عدالت لگائی تھی اور پھر نواز شریف صاحب کی ضمانت بھی لی تھی، اور بیرون ملک بھی ایک قیدی کو بھیجا تھا انہوں نے. آج ایک قیدی کو لائیو اسٹریمنگ کے اوپر نہیں آنے دیا جا رہا، ان کا اسٹیٹمنٹ نہیں آنے دیا جا رہا، لیکن اسی نواز شریف صاحب جو قیدی تھے ان کو بیرون ملک بھی گئے، اور پھر وہ 4 ہفتوں کے لیے 8 ہفتوں کے لیے گئے تھے، لیکن 4 سال کے بعد واپس آئے. تو یہ بھی اس تاریخ کا حصہ ہے. اور وہی لوگ جو اطہر من اللہ صاحب کے اس فیصلے سے جنہوں نے بینیفٹ اٹھایا تھا، آج اسی طرح کا ایک اور فیصلہ آیا تو ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. تو یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. دوسرا بڑا معاملہ جو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے آج جو فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کا جو کیس تھا توہین عدالت کا، اس کے اندر نوٹسز جو ہے کہ 2 سیاستدانوں کو دیے گئے تھے، اور آج جب ہیئرنگ ہوئی تو اس میں ایک سیاستدان نے، مصطفیٰ کمال نے، غیر مشروط معافی مانگی، لیکن ابھی فوری طور کے اوپر اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، مسترد کیا گیا اس درخواست کو. اور ابھی فیصل وارڈا کو 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے کہ اپنے جو جواب دیا اس کے اوپر وہ نظر ثانی کریں. لیکن ان تمام ٹی وی چینلز کو جو ہے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں توہین عدالت کے، جنہوں نے یہ پریس کانفرنسیں لائیو نشر کی تھیں. اب ڈیفینیٹلی ٹی وی مینجمنٹس اپنی جواب جمع کرائیں گے، لیکن انٹرسٹنگلی یہ دونوں صاحبان جب سپریم کورٹ میں سماعت کے بعد فوری طور پر باہر آئے تو سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے جنہوں نے پریس ٹاک کی، پریس کانفرنس کی، اگین تمام ٹی وی چینل اس کو جو ہے کہ براہ راست نشر کر رہے تھے. اور یہ سپریم کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے، اور خود ٹی وی مینجمنٹ کے اب اپنے بیانات جمع کروائیں گے، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں کہ اس قسم کی پریس کانفرنسوں کے اوپر کہاں سے فرمائش آتی ہے، کہاں سے حکم نامے آتے ہیں کہ ان کو آپ نے دکھانا ہے، مکمل دکھانا ہے، اور جو سوال و جواب ہوں گے وہ بھی دکھانے ہیں. تو اس سے خود پتہ چل جائے گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ کیا یہ پریس کانفرنس پراکسی ہیں، ان کے پیچھے کوئی ادارے ہیں یا افراد ہیں. تو اگر ٹی وی مینجمنٹ سے ہی پوچھا جائے کہ جناب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ لائیو کیوں نشر کرتے ہیں، آپ کی کیا ایسی مجبوری ہے، اور اگر ٹی وی چینلز نے کھل کر بتا دیا، اور بتانا بھی چاہیے ان کو کہ ان کے پیچھے کیا ایسی مجبوری ہے، کون لوگ ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، کون لوگ ان کو میسیجز کرتے ہیں، کون لوگ ان کو ٹیلی فون کالز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ لائیو دکھانی ہے، مکمل دکھانی ہے. اور ایون آج جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ تھی اس میں بھی جو تمام سینیٹرز یکجہتی کے لیے آئے ہوئے تھے، تو کل شام سے جو ہے کہ کن حلقوں کی طرف سے میسیجز، ٹیلی فون کالز آ رہی تھی ٹی وی مینجمنٹس کو کہ جناب کل جو ہے کہ وہاں سینیٹرز کی ایک بڑی تعداد اظہار یکجہتی کے لیے آئے گی، تو آپ اپنی ڈی ایس این جیز وہاں پہ ضرور بھیجیں، لائیو کوریج وہاں سے کریں اور بڑی کمپریہنسو کوریج کریں. تو یہ چیزیں جو ہے کہ یہ آن ریکارڈ آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اصل لوگ پیچھے کون ہیں جو سارے کے سارے کام کرتے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے کہ وہ نون لیگ کے حلقے جو ہیں کہ آج بہت سے لوگ سپریم کورٹ آئے ہوئے تھے، کیونکہ ابھی این اے 47، 48، 46 جو 3 حلقے ہیں اس میں نون لیگ کے 3 امیدوار فارم 45 الیکشن ٹریبونل میں دینے کی بجائے وہاں نہیں دے رہے، آر او وہاں پہ پیش نہیں ہو رہے، الیکشن کمیشن ریکارڈ جو مطلوبہ ریکارڈ ہے پورا نہیں دے رہا. لیکن الیکشن کمیشن میں ابھی یہ سماعت ہو رہی ہے کہ جناب الیکشن ٹریبونل کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ وہ جو ہے کہ صحیح ہیئرنگ نہیں کر رہے. اب ان کی مرضی کے مطابق ہو تو صحیح ہیئرنگ ہو. اس کو جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا صدارتی حکم نامہ جاری کیا تھا جس کے تحت جو ہے کہ اب یہ نئے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ جی کسی ریٹائرڈ جج کو لگایا جائے، یہ پلی لی گئی ہے. 6 تاریخ کے نوٹسز کیے تھے، الیکشن کمیشن نے فوری سماعت بھی کی، فیصلہ بھی کیا اور فوری طور کے اوپر نوٹسز بھی کر دیے گئے. دوسری طرف ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا اور وہاں پہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں کہ انہوں کی عدالت کے اندر بھی صبح سماعت ہوگی. تو بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ شاید اتنا فری ہینڈ نہیں دے گی الیکشن کمیشن کو. اور سملرلی سپریم کورٹ کے اندر بھی جو معاملات چل رہے ہیں مصطفیٰ کمال کے یا فیصل وارڈا کے، ان کو بھی شاید جو ہے کہ کوئی ٹف ڈیسیژن جو ہے کہ ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ان حالات کے اندر نون لیگ کے جو اپنے ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ ابھی اس وقت مایوس دکھائی دیتے ہیں. اب نجی محفلوں کے اندر گفتگو ہوتی ہے، لگتا ہے کہ ان کے دل چھوڑ چکے ہیں اپنے وہ، اور وہ اب مینٹلی اس چیز کے اوپر تیار ہیں. اور شاید ان کے ہائی لیول کے اوپر جس وقت ڈسکشن چل رہی ہے وہ چل رہی ہیں کہ ہمیں الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے، الیکشن کی طرف جانا چاہیے. ابھی الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، بہت ساری گفتگو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں
کہ جیسے جیسے چیزیں ہاتھ سے نکلیں گی حکومت کے تو نواز شریف ویسے ویسے اتنی جلدی سے حکومت ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی بڑی ٹاپ لیول کے اوپر جہاں پہ اس ساری کی ساری حکومت کے لیے سہولت کاری کی گئی تھی، جنہوں نے سہولت کاری کی تھی اور جن کو حکومت دی گئی ہے، ان کے اندر بھی ابھی اس وقت جو ہے وہ گلے شکوے چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ایک فریق کہتا ہے کہ آپ کی اتنی پبلک سپورٹ ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کر دیا کہ ہم اپنے خود جو ہماری اپنی ساری کی ساری جو کریڈیبلٹی ہے وہ دو پہ لگ چکی ہے اور وہ زیرو ہو چکی ہے، جبکہ جن کو حکومت ملی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے ہمارے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا، اور عمران خان تمام کیسز کے اندر جو ہے وہ بری ہو رہے ہیں، ان کو چھوٹ مل رہی ہے، ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ عرصے بعد اگر وہ باہر آ گئے تو نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے۔ تو یہ گلے شکوے سنا ہے کہ اس وقت ہائی لیول کے اوپر یہ بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس چیز کی انڈیکیشن کرتی ہیں کہ چیزیں اس وقت جو ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہے، ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ایسے حالات میں۔ اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا یہ بیان جو ہم نے سٹارٹ میں کہا کہ عمران خان کو پیشکش کی گئی کہ جناب آپ باہر چلے جائیں، یہ پیشکش بہت شروع کے اندر میں کی گئی تھی اور بار بار یہ کی گئی اور ابھی تک یہ پیشکش کی جا رہی ہے۔ اس پیشکش سے ہٹ کر بھی جو پیشکش کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر جو ہے بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے وہ خاموش رہتے ہیں وہاں پہ، اپنی صحت کے حوالے سے یا فیملی کے حوالے سے سوچ جواز بنا سکتے ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو پھر اس حکومت کے بدلے ان کو حکومت بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ حکومت جو ہے کہ نیشنل سطح کی اوپر بھی، پنجاب سطح کی اوپر بھی ان کو مل سکتی ہے، الیکشن ٹریبونلز کے ذریعے، فارم 45 کے اصل نتائج کے ذریعے ان کو یہ مل سکتی ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں جو آپ کو بڑا عرصہ پہلے یاد ہوگا کہ جب عمران خان بنی گالہ ہوتے تھے اس وقت بھی اسد عمر، فواد چودھری اور ان لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ 3-4 نام دیے گئے ہیں کہ اگر ان میں سے آپ کسی کو پرائم منسٹر بناتے ہیں تو آپ کی حکومت آ سکتی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو بڑی ارلی سٹیج کے اوپر پیشیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کی گئی تھی، ابھی بڑی وہ سنجیدگی کے ساتھ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب بھی رہا ہو چکے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی رہا ہو جائیں گے، آپ اگر خاموشی سے چلے جائیں آپ کے باقی تمام جو رہنما ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گے اور آپ کو حکومت مل جائے گی۔ لیکن عمران خان صاحب باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ کچھ دن مزید گزرنے دیجیے گا، ڈاکٹر عارف الوی جو ہے کہ وہ آہستہ آہستہ مزید کھلیں گے تو اور بہت ساری چیزیں کھلیں گی کہ ان میٹنگز کے اندر اور کیا کچھ ہوتا رہا۔ ایک طرف تو یہ پیشکش ہو رہی تھی، لیکن دوسری طرف جو خطرات، خدشات اور تحفظات ہیں وہ کیا تھے وہ بھی آپ کو پتہ چلیں گے، تو آپ انجوائے کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔